تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم ذی وقار علماء کرام، سٹیج پہ موجود معزز شخصیات، بانیان محفل، احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں اپنے محترم بھائی جناب حافظ محمد صابر صاحب ان کی وساطت سے آپ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں نعت اور تلاوت پیش فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف صاحب زیدہ مجدہ، ہمارے بڑے بزرگ عالم دین ہیں، قاری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ تو میں چند لمحات کے لیے آپ کی توجہ کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، کیونکہ میرے بعد بھی شاہ صاحب کا خطاب ہے، تو لمبی بات نہیں ہوگی، مختصر اور آپ کی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل محبوب ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب بھی اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کی زبان سے سنتا ہے، چونکہ محبوب کا لہجہ اتنا میٹھا ہے کہ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاں میں چکھ ڈٹھیاں، پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ لہجہ محبوب کا ہو اور کلام رب ذوالجلال کا ہو تو پھر اس سے میٹھی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جب بھی ہم سے کوئی بات، کوئی پیغام ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کے ذریعے ارشاد کرتا ہے، قل محبوب فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، چونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یعنی ہم نے اپنے دل کو اپنے مالک کی دہلیز پہ لے جانا ہے، ہم نے اپنا دل اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے، اور ہم نے اپنے دل کا تعلق وہ اپنی خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں جوڑ لینا، یہی زندگی کی معراج ہے، اور اسے محبت کہتے ہیں۔ اور جو اللہ والے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یقیناً وہی اللہ والے کہلاتے ہیں۔ وہ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں وہ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، یعنی جتنی محبت
اللہ سے لوگ کرتے ہیں، اللہ کے بندے، ایسا کوئی کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ بتوں کے پجاریوں کو حکم دے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، اور پہلے ان کے خداؤں کو، بتوں کو جن کو وہ سجدہ کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر ان کے پجاریوں کو کہا جائے گا کہ اب تم بھی جہنم میں جاؤ، چونکہ تم ان سے پیار کرتے تھے نا، ان سے محبت کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے خداؤں کو جلانا ہے تو جلا، لیکن مہربانی کر ہمیں تو بچا۔ تو جب وہ اپنے خداؤں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیں گے، اوے بیٹا، او پتر، تو انو اللہ نیک بنائے، یہ ایک پاسے ہو گئے بیٹا، بات ہے نہیں کرنی۔ میں چھوٹا سا مبلغ بھی ہوں اور استاد بھی ہوں، روزانہ بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو اس لیے آپ کو ٹھیک کرنا مجھے آتا ہے۔ تو بہرحال وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت بابا فرید کو حکم دے گا کہ فرید تو آگ میں چھلانگ لگا دے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم بھی آگ میں چھلانگ لگا دو گے۔ وہ نہ او دیکھیں گے، نہ تو دیکھیں گے، نہ یہ کہیں گے مالک ساری زندگی تو تیرے نام پہ گزاری، اس لیے تو نہیں گزاری تھی کہ تو ہمیں آگ میں ڈالے۔ نہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے، وہ یہ کہیں گے حکم کس کا ہے۔ وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اللہ فرمائے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی میرے چاہنے والے ہیں جو ٹوٹ کر مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ میں ان کو جو حکم دیتا ہوں وہ اس پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان کو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تم کہتے ہو ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، یقیناً یہ ہماری زندگی کا اثاثہ ہے، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت۔ تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارا وزن جسم پہ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تویز بڑے لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جبہ و دستار بہت بڑی باندھتے ہیں، تو کیا وہ اللہ والے ہیں؟ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ یا جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، پیچھے مریدین کی ایک بڑی جماعت ہو، وہ اللہ والا ہے؟ یا جس نے اپنے گلے میں سنگل ڈالے ہوئے ہیں وہ اللہ والا ہے؟ اللہ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم مجھ محمد کی پیروی کرو، مجھ محمد کے نقوش پاک کو اختیار کرو۔ یعنی واضح کر دیا کہ اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے، وہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ یعنی جو سر سے لے کر پاؤں تک امام الانبیاء کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا فاتبعونی، اگر اللہ سے تم پیار کرنا چاہتے، دعویٰ رکھتے ہو اللہ سے پیار کا، تو پھر مجھ محمد کی پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ پہلے تو تم اللہ کی محبت کو تلاش کرنے نکلے تھے، لیکن جب تم مجھ محمد کی پیروی کرو گے اور میرے نقوش پاک کو اختیار کرو گے تو پھر تمہیں کہیں نہیں جانا پڑے گا، اس کی رحمت خود چل کے تمہارے پاس آئے گی، اس کی محبت، وہ خود تمہیں اپنی محبت سے مالا مال کرے گا۔ اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ تم مجھ محمد کی پیروی کرو، میرے پیچھے آؤ۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی ہم کریں گے، ایک تو یہ کہ اللہ کا پیار ملے گا، دوسرا بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جو اللہ کے محبوب کی اتباع کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر ہم محبوب کی اتباع کرتے ہیں، محبوب کی پیروی کرتے ہیں، تو دیکھیں میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں ہمیں کیسی خوبصورت زندگی ملے کہ ہم دنیا میں کامیاب ٹھہریں، لوگ ہماری عزت کریں، ہماری دنیا کے اندر ہمارا وقار ہو، ہماری عزت ہو، دنیا میں ہم زندگی کا ایک اچھا خوبصورت انداز اختیار کریں، قبر میں بھی جائیں تو ہماری کامیابی ہو۔ ایسی زندگی ہم چاہتے ہیں نا، ہمارا سب کا مقصد یہ، کوشش بھی کرتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میں ہر دل عزیز ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے محبوب محمد کی اطاعت کرتا ہے، وہ زندگی کی بازی جیت جاتا ہے، اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، اس کو دنیا کی منزل ملتی ہے، اس کو آخرت کی منزل بھی ملتی ہے۔
لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، حکموں کو مانا جائے۔ جب حکموں کو مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک اور اس حوالے سے اس کی اہمیت پہ ایک قرآن مجید کا ایک مقام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت سے ملتا کیا ہے۔ قیامت کے دن دو صفیں بنیں گی، ایک صف ہوگی جہنمیوں کی جس میں فرعون کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، حامان، شداد، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر اس صف کے اندر کھڑے ہوں گے، اور دوسری صف وہ ہوگی جس میں اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے، اللہ کے ولی کھڑے ہوں گے، غوث، قطب، ابدال کھڑے ہوں گے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہوں گے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، اور شاہ نقشبند بخاری کھڑے ہوں گے، داتا صاحب، خواجہ صاحب، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر، اس صف کے اندر یہ سب لوگ کھڑے ہوں گے، اور سید الشہداء سیدنا امام حسین بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ پاک بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے، مولا علی بھی اسی، ابو بکر عمر بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے، عثمان و حیدر بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے جلیل القدر انبیاء اور رسول اس صف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اچھا، آپ یقیناً میں اور آپ جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی غلامی میں ہمیں بھی اس صف میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کو آمین۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہو کہ ہم ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں۔ تو آسان نسخہ قرآن نے بیان کر دیا، بالکل آسان نسخہ، ارشاد ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو شخص میرے محبوب محمد کی اطاعت کرتا ہے، جو اپنے اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، کل قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ آسان نسخہ کہ محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، محبوب کی سنت کو اختیار کرو، محبوب علیہ السلام کے طریقہ زندگی کو اختیار کرو۔ یہ سوکھا سا کام کرنا تمہارا کام ہے، اور نبیوں کی صف میں ان کی غلامی میں کھڑا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ واضح اور سادہ اور آسان نسخہ بیان کر دیا۔ بلکہ اس آیا کریمہ کے شان نزول میں علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی کہ حضور کے ایک صحابی تھے، ایک دن وہ حضور کے پاس بیٹھے تھے اور سخت غم میں مبتلا تھے، ان کے چہرے پہ افسردگی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ کوئی سخت قلق کے اندر اور سخت اضطراب کے اندر مبتلا ہے۔ تو آقا کریم فرمایا میرے غلام، آج تو پریشان بہت لگ رہا ہے، اور تو سوچے ہی جا رہا ہے، مسلسل سوچ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں آج سوچ رہا ہوں اور میں ایک بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی زبانی ترجمان سے آپ کی گفتگو بھی سنتے ہیں، اور چہرے شتیر ہائے کھجور دے ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور دے۔ تو لوگ حضور کے جلوے دیکھتے ہیں، آقا کریم اسلام کا دیدار کرتے ہیں، حضور کے چہرے کی چمک سے اپنی پیاس بھی بجھاتے ہیں، اور دلوں کو راحت بھی پہنچاتے ہیں، اور اپنے من کو روشن کرتے ہیں، اجلا کرتے ہیں حضور کا دیدار کر کے، آقا کریم صلی اسلام کے چہرہ نور کی زیارت کر کے۔ عرض کرتے ہیں حضور آج تمہاری موجیں لگی ہوئی ہیں، ہر وقت آپ کا دیدار کرتے ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن آئے گا، آپ تو ظاہر اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو جنت کے سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے، اور ہم غلام پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کی وجہ سے ہمیں جنت تو مل جائے گی، لیکن ہم تو کہیں نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ تو جب آپ بلند درجے میں ہوں گے، ہم نیچے والے درجے میں ہوں گے، تو ظاہر جنت تو ہمیشہ رہنے کا مقام ہے، تو وہاں جس جگہ پہ ہم ہوں گے، ہمیں آپ کا دیدار تو نصیب نہیں ہوگا، ہمیں آپ کی گفتگو تو نصیب نہیں ہوگی، ہمیں آپ کی دل مو لینے والی گفتگو اور باتیں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی، آپ کی مجلس نصیب نہیں ہوگی۔ تو میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ میرا کیا بنے گا اس وقت، کہ ہوں گا تو جنت میں، لیکن محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کا دیدار تو پھر اللہ اکبر کیا مقام ہے، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہے وہ تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں۔ یا جو لوگ کہتے ہیں نا جی، کوئی کہتا سیر ہے، کوئی کہتا سوا سیر ہے، یہ جو لوگ ترازو لگا کے بیٹھے اور حضور کی شان کو تولنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تولنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ یار سنار کی چھوٹی سی وہ جو ترازو ہوتا ہے، اس پہ رتی اور ماشوں کا حساب تو ہو سکتا ہے، منوٹنوں کا حساب تھوڑا ہو سکتا ہے۔ اس ناقص عقل پہ آپ مجھے تول سکتے ہیں، میں آپ کو تول سکتا ہوں، لیکن کیا یہ ناقص عقل امام الانبیاء کو بھی بلا تول سکتی ہے؟
ہمارے حضرت کتنا خوبصورت شعر پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے اے ہوشور ڈٹھا، پر اللہ والے ہیں گل مکا دیتی تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا۔ تو یہ اس محبوب کے مقام کو تولنا چاہتے ہیں تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کرتے ہیں حضور وہاں آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، وہاں آپ کی زیارت، آپ کی باتیں، آپ کی مجلس نصیب نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں پریشان بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم اسلام خاموش ہوئے، جب حضور خاموش ہوئے تو جبریل حاضر ہو گئے اور یہ آیت کریمہ لے کے آئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ کہا میرے غلام پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ آیت اس کو پڑھ کے سنائی، کہا اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور تو میری محبت کا دم بھرتا ہے تو پریشان نہ ہو، جنت میں اللہ تعالیٰ جس صف میں مجھ محمد کو کھڑا کرے گا، میری غلامی میں اللہ تجھے بھی وہاں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ حضور کی اطاعت کی جائے۔ اب صحابہ کرام اس وجہ سے جنون کی حد تک حضور کی اطاعت کرتے تھے، جنون کی حد تک۔ آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس وقت تو ظاہر ہے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو، سب لوگ ہی نمازی تھے، بلکہ آقا صحابہ کرام اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو صحابہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مرتد ہو گیا، شاید یہ اسلام سے پھر گیا۔ تو مسجد بھری ہوئی، صحابہ جب حضور تشریف فرما ہوا ممبر پہ تو کچھ لوگ بیٹھے تھے کچھ کھڑے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے والوں کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب آپ جانتے ہیں حضور کی آواز معجزانہ ہے۔ آقا کریم اسلام نے جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو 1,44,000 لوگ میرے آقا کا خطبہ سن رہے تھے، 1,44,000 حضور قصبہ اونٹنی پہ مبارک، اور اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، یہ تو سہولیات ہمارے پاس ہیں۔ تو آقا کریم اسلام کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، کوئی جو ہے وہ وہاں آواز کا آلہ نہیں ہے، تو لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جیسے حضور کے پاس بیٹھا شخص حضور کی آواز کو سن رہا تھا، جو مجمع میں سب سے آخر میں تھا، ویسے اس کو بھی حضور کی آواز پہنچ رہی تھی۔ اب حضور مسجد میں فرما رہے ہیں پیچھے والوں کو بیٹھ جاؤ بھائی، رش نہ کرو، نیچے بیٹھ جاؤ۔ تو حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی، یہ حضور کے درباری ثناء بھی تھے، حضور کے عاشق بھی تھے۔ یہ قبیلہ بنو انم ایک مقام تھا، وہاں سے باہر نکل رہے تھے گھر سے۔ اچھا حضور مسجد میں بولے، حضور کی آواز وہاں تک پہنچ گئی، ان کے کانوں تک جب آواز پہنچی نا تو جیسے ہی حضور کی آواز مبارک ان کے کانوں تک پہنچی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اب آپ کے ذہن میں بھی بات آئے گی کہ یار حضور نے ان کو تو نہیں فرمایا تھا، حضور نے تو اہل مسجد کو فرمایا تھا، یہ بات ان کی عقل میں بھی آئی ہوگی، یقیناً آئی ہوگی، عقل نے ان کو کہا ہوگا کہ محبوب تجھے فرما تو نہیں رہے، محبوب تجھے دیکھ بھی نہیں رہے، محبوب نے تجھے اشارہ بھی نہیں کیا، تو محبوب کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ عقل نے تو یہ کہا ہوگا، لیکن عشق نے کہا ہوگا محبوب نے اشارہ تو نہیں کیا، محبوب دیکھ تو نہیں رہے، محبوب جو تمہیں نظر تو نہیں آ رہے، لیکن آواز تو کانوں تک پڑی ہے نا، لہذا جیسے کانوں تک آواز پڑی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ یہ ہے کہ جنون کی حد تک صحابہ حضور کی بات پہ عمل کرتے تھے۔ ایک اور بات، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور 16 یا 17 ماہ مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، بخاری شریف کی روایت۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا قبلہ اول بیت المقدس، چونکہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو اولاً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں بیت المقدس آزاد ہو گیا، لیکن اب پھر یہودیوں کے درغے میں ہے اور مسلمانوں پہ ظلم و جبر ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو یہودیوں کے نرغے سے نجات عطا فرمائے، اور وہاں کے مسلمانوں کو جیسے کہ ماہ رمضان میں ان کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے، ان کے جسموں کو زخمی کیا جاتا ہے، حالت سجدہ میں ان کے اوپر پتھراؤ کیا جاتا ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں، ماؤں بہنوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، کس قدر وہاں کے مسلمان بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چین کی دولت عطا فرمائے۔ تو 16 یا 17 ماہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن محلہ بنی سالم کی مسجد تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، 2 رکعتیں باقی تھیں۔ خاطر آتر میں خیال آیا
قلب اتھر میں یہ بات آئی کہ اگر میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے اگر بیت الحرام یعنی مسجد حرام ہو جائے تو کیا کہنا۔ اس چیز کے پیش نظر آقا کریم اسلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھایا۔ اللہ کو محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، اس کو قرآنی بنا دیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب تم جو بار بار آسمان کی جانب رخ انور اٹھا کے دیکھ رہے ہو، صرف تم ہی نہیں دیکھ رہے، ہماری نگاہ قدرت بھی تو تیرے چہرے پہ لگی ہوئی ہے، ہم بھی تو تجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تو نماز پڑھتا ہے، ہماری بارگاہ میں قیام کرتا ہے تو محبوب ہم تجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یا نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور دل کہیں کھیتوں کے اندر سیر کر رہا ہوتا ہے، وہ جانوروں کو چرا ڈال رہا ہوتا ہے اور دکاندار بس اوقات حساب کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے محبوب کی نماز ہے کہ محبوب نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی نگاہ قدرت محبوب کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف اور آمنہ کے لال کا ایک سجدہ ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو آقا کریم چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھایا، اللہ فرمایا محبوب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کیا پروگرام ہے، قبلہ بدلنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں مالک قبلہ بدلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر دیر کیوں کرتے ہو، ابھی ہی بدل لو۔ 2 رکعتیں ہو چکی، 2 رکعتیں باقی ہیں۔ نماز کے دوران حضور کو خیال آیا، فرمایا محبوب قبلہ بدل لو۔ اب میں اپنی حضرت کا وہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ عرض کی، اللہ فرمایا کہ محبوب ابھی اپنا چہرہ انور مسجد اقصی سے مسجد حرام کی جانب تبدیل کر لو۔ عرض کرتے ہیں مالک تیری نماز تو پوری ہو لے۔ فرمایا محبوب اب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، سائم قبلہ عہدے بڑیاں جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ اللہ کا محبوب ابھی قبلہ ابھی بدل لو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی سمت ہے مسجد حرام، اور مسجد اقصی شمال کی سمت ہے۔ اب حضور شمال کی سمت کھڑے ہیں، وہ محلہ بنی سال، لیکن آج اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں یقیناً وہ نقشہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، اور جو ابھی تک مدینہ پاک میں نہیں جا سکے، میں آج کی اس مجلس میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے اڑ کے مدینے پہنچیں، اس لیے مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جو دیکھ کے آئے ان سے پوچھو مدینہ کیا ہے، اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو مدینے کی عظمت پہ ایک شعر نہ پڑھ لیں، ذوق کے ساتھ پڑھ لیں گے آپ، ذرا مجھے اہل ذوق لوگ لگتے ہیں۔ آپ اس کی تھوڑی سی آواز دیجئے گا۔ چلو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور کی بات ہوگی تو دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، کیا جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے لطف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، او جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، اور ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر تے شہر مدینہ ہے، اور ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر تے شہر مدینہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس شہر نور کا دیدار عطا فرمائے۔ تو اب اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، دونوں محراب اس مسجد میں نظر آتے ہیں جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں، جس طرف حضور پہلے نماز ادا کر رہے تھے وہ بھی، اور جس جانب حضور نے دوسری 2 رکعتیں ادا کی وہ بھی، جو وہ اس مسجد کے اندر وہ محراب موجود ہے۔ بس آپ کی توجہ چاہوں گا، اب حضور شمال کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، پوری مسجد صحابہ کرام کے ذریعے بھری ہوئی ہے نمازیوں سے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب سے صفیں چیرتے ہوئے اس جانب جانا تھا، تو یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی، اس لیے کہ میں بھی ایک مسجد کا چھوٹا سا خادم ہوں، جب ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ہم ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل عشاء کی نماز 8:30 بجے ہوگی یا 8:45 بجے ہوگی، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے جی کل اس ٹائم آنا۔ اگر ہم نہ بتائیں
تو لوگ تو اگلے دن سینے کو آ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں بتایا نہیں، وقت تبدیل کر دیا، ہم تو پہلے وقت کے لحاظ سے آئے ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں اور وقت تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کل فلاں نماز کا وقت یہ ہوگا، تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا اور بدلنا بھی نماز کے دوران ہی تھا۔ تو آقا کریم اسلام وہاں سے ہٹے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس جانب گئے، صحابہ نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، جیسے ہی حضور اس جانب پلٹے وہ بغیر سوچے حضور کے نکوش پا پہ پلٹ گئے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا مجھے ہوش کب تھا رکوع کا، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، اور تیری یاد نے کیا کرم کیا مجھے آ تڑ پایا نماز میں، میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ تو یہ جنون کی حد تک صحابہ کرام جو ہے وہ آقا کریم اسلام کی سنت کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ جو باب مدینۃ العلم ہیں، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی جن عبادت، فرمایا خانہ کعبہ کو تکنا بھی عبادت ہے، باپ کو تکنا بھی عبادت ہے، ماں کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، فرمایا میرے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ وہ باب مدینۃ العلم جو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی ہی تفسیر اتنی لکھوں کہ اونٹوں کی جماعت بھر جائے، اور وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ایک ضرب سے پورا کفر کانپتا ہے، ضرب حیدری سے پورا کفر ڈرتا ہے، وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے ہیں میں عقل کی پیروی نہیں کرتا، میں تو اپنے محبوب کے نقوش پا کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں عقل کی پیروی کرتا تو موزوں کے میں نیچے سے مسح کرتا، کیونکہ زیادہ مٹی نیچے سے لگتی ہے، تو فرمایا میں نیچے سے مسح نہیں کرتا، میں اوپر سے کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور اوپر سے مسح فرما رہے تھے۔ تو حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آقا کی اسلام کی سنت کو اختیار کرنا یہ وہ چیز ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی محبت عطا کرتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو زندگی کو کامیاب کرتی ہے، یہ وہ جو چیز ہے جو گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ حضور آج ہم عہد کریں کہ ہم آقا کی اصلاۃ والسلام کے حکم کو مانیں گے، ہم آقا کی اصلاۃ والسلام اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، محبت سے شاہ صاحب کا استقبال کریں، نعرہ رسال یا رسول اللہ، نعرہ رسال، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تشریف رکھیں، آقا کی اصلاۃ والسلام کی حدیث سنیے، حضور کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے، تشریف رکھیں، دروشی بھی پڑھیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی۔ حضور آگے تو میں بس یہ حدیث بیان کر کے تو میں حضور کی اطاعت کی اہمیت حضور نے خود بیان کی کہ میری اطاعت کی اہمیت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ثنا خاں بھی ہیں اور حضور کے درباری ثنا خاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضور کے مجاہد صحابی بھی ہیں۔ اس دور میں جو نعت خواں ہوا کرتے تھے وہ مجاہد بھی ہوا کرتے تھے، آج کل کے نعت خواں تو شاید وہ اور فکروں کے مالک ہیں، لیکن بہرحال یہ حضور کے درباری ثنا خاں تھے، اور اتنے اچھے شاعر تھے کہ ان کے لکھے ہوئے اشعار کبھی کبھی حضور خود بھی گنگنایا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب صحابہ خندق کھود رہے تھے تو آقا کی اسلام اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا غینا۔ عرض کرتے ہیں مالک اگر تو نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو آج ہم نمازیں تو نہ پڑھتے، آج ہم صدقہ و خیرات تو نہ کرتے۔ اے مالک جب دشمن سے ہمارا پالا پڑے، ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ یہ اشعار حضور پڑھ رہے تھے، اور یہ اشعار کن کے لکھے ہوئے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ موطا کے جرنیل، کمانڈر ان چیف غزوہ موطا کے۔ آقا کی اصلاۃ والسلام نے ان کو موطا کے سپر پاور کے مقابلے میں بھیجا، جائیں لشکر کو لے کر کے جائیں، اور فرمایا صبح کے وقت تم نکل جانا، لشکر لے جانا موطا کے مقام پہ۔ تو اچھا اتفاق سے وہ جس دن حضور نے حکم دیا تھا وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، انہوں نے لشکر کو بھیج دیا اور کہا کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، چلو میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، اور جمعہ پڑھنے کے بعد میں بھی لشکر کو مل جاؤں گا، اور اس سے یہ ہے کہ مجھے دونوں کام نصیب ہو جائیں گے، حضور کے پیچھے جمعہ کی سعادت بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ لشکر کو بھی مل جاؤں گا۔
جب جمعہ کی نماز پڑھی حضور کے پیچھے، حضور سے ملاقات ہوئی، فرمایا ابن رواحہ میں نے تجھے کہا تھا کہ صبح کے وقت چلے جانا۔ عرض کرتے ہیں حضور جنگ پہ جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، جمعہ کا دن ہے، چلو آپ کے پیچھے جمعہ کی سعادت بھی لے لوں، اور میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے اور میں بھاگ کے لشکر کو بھی پہنچ جاؤں گا۔ تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدبتهم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرمایا اے ابن رواحہ اگر کائنات کا سارا مال تجھے دے دیا جائے، جتنا لوگوں کے پاس سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنی لوگوں کی پراپرٹیاں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور جتنے لوگوں کے پاس بینک بیلنس ہیں، جتنے لوگوں کے پاس ڈھور ڈنگر کی صورت میں مال ہے، آج ہم نے تو شاید ضلع بہاول نگر بھی مکمل سب لوگوں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کافی بڑا ضلع ہے، اور یہ ڈویژن جو ہے وہ بہاولپور بہت بڑا ڈویژن ہے، اور پھر اور پاکستان کے علاقے، یہ صرف پنجاب کو اگر ہم نے دیکھیں تو شاید ہم نے یہ دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، تو یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی پوری کائنات کس قدر اس کے اندر مال و زر ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے ابن رواحہ اگر وہ سارے کا سارا تجھے دے دیا جائے اور تو اس کو راہ خدا میں خرچ کر دے تو فرمایا جو صبح کے وقت جا چکے ہیں ان کا اجر تو پھر بھی نہیں پا سکے گا، اس لیے کہ وہ میرا حکم تھا، وہ میں نے کہا تھا کہ تم صبح کے وقت نکل جانا، تو جو میرے حکم پر عمل کر کے اس وقت چلے گئے ہیں اس کو تم جو ہے وہ نہیں پا سکتے، اگر چاہیے سب کچھ تم خرچ کر لو۔ تو معلوم ہوا اصل اہمیت فرض کی ہے، جس چیز کو آقا کریم اسلام نے لازم قرار دے دیا اس کی اہمیت ہے، اس کے بعد پھر واجبات ہیں، اس کے بعد پھر سنن ہیں، اس کے بعد پھر مستحبات ہیں، وہ بعد کی ساری چیزیں، اصل چیز کیا ہے وہ اللہ کا فرض، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے اوپر فرائض جو وہ قرار دی ہیں جن چیزوں کو، ان چیزوں کا ادا کرنا، تو یہ ہے حضور کی اطاعت کی اہمیت، یہ ہے آقا کریم اسلام کی فرما برداری کی اہمیت۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کے اشارے ابرو کو دیکھتے تھے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، آج دین ہم تک پہنچا، آج قرآن ہمارے پاس ہے، آج حضور کی حدیث ہمارے پاس ہے، لیکن میں دیکھوں کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے، آپ دیکھیں آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے، دین کو تو بڑی ضرورت ہے، دین تو سچا دین ہے، لیکن ہماری وجہ سے چونکہ ہم زوال پذیر ہیں، اس وجہ سے ہماری وجہ سے اسلام بھی زوال پذیر ہے، ہم اسلام کی بیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام سے معاذ اللہ ہم سے نفرت کرنے کی وجہ سے اسلام سے بھی دور ہوتے ہیں، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے کردار کی گراوٹ کی وجہ سے، کہ ہم سچ نہیں بولتے جبکہ اس سچ بولنا حضور کا شعار ہے، ہم غیبت نہیں چھوڑتے جبکہ حضور نے فرمایا الغیبت وشد من الزنا، غیبت جو یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، کہ اگر وہ پاس ہوتا تو نفرت کرتا، ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں جبکہ ماں باپ کی خدمت یہ آقا کریم اسلام کا شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ محبت سے اپنی ماں یا اپنے ابا کی زیارت کرتا ہے میرا رب اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کسی نے عرض کیا حضور کوئی 2 مرتبہ تو فرمایا 2 حجوں کا ثواب، کسی نے عرض کیا کوئی 3 مرتبہ فرمایا 3 حجوں کا ثواب، کسی نے ایک روایت میں مشکات شریف کی روایت ہے کہ 100 مرتبہ کا سوال کیا گیا تو فرمایا تم 100 مرتبہ اگر باپ کی زیارت کرو گے اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا کرے گا، تم عمل کرتے کرتے تھک سکتے ہو، میرا رب اجر دیتا تو کبھی نہیں تھکے گا، اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ تو اس لیے حضور کی اطاعت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر ہم اطاعت کریں گے حضور کے حکم کو مانیں گے تو انشاءاللہ ہمیں محبوب علیہ السلام کی محبت بھی نصیب ہوگی اور اللہ جل شانہ کا پیار بھی ہمیں نصیب ہوگا، یہی ان مجالس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ 750 مرتبہ مختلف صیغہ جات کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا قرآن مجید، 750 مرتبہ، اور حضور کی سینکڑوں حدیث ہیں اس پہ، تو میں اور آپ دیکھیں ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس پہ۔ نماز کسی صورت بھی یہ آج طے کر لیں کہ فرض کو ہم نے ترک نہیں کرنا، اور فرض میں سے اہم ترین فرض وہ نماز کی پابندی اور والدین کی خدمت ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں وہ آگے آگے درجہ بدرجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور دعا ہے وہ مجھے آپ کو محبوب علیہ السلام کی اطاعت، حضور کی اتباع اور آقا کریم اسلام کی سنت کا جمال نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو اختیار کر کے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ اور ستھرا بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ میں اصل میں تھوڑا وقت لگانا چاہتا تھا لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادہ وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہوئیں ان پہ عمل کی توفیقات نصیب فرمائے، کار ما آخر شدو
آخر سے ماں کار نشد مشت خاک ماں غبار کوچہ یار نشد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.